اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی ہمیں نصیب فرمائی اور یہ بھی عقل و شعور عطا فرمایا، فراست عطا فرمائی کہ دنیا میں رہ کے جو ہے یہ دنیا والی زندگی جو ہے یہ تو ایک اور زندگی کو بنانے کی زندگی ہے۔ یہی زندگی نہیں ہے کہ اس میں آ کے زندگی گزارو اور جو ہے دنیا پھر یہ ختم ہو جائے گی تو پھر انسان کہاں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، کائنات کی سب چیزیں ایک طرف، جتنی کائنات میں اللہ رب العزت نے نعمتیں اور انعام و اکرام رکھا ہے، اتنا ہی انعام و اکرام اللہ رب العزت نے ایک آدمی کے جسم میں رکھا ہے، کیونکہ اس میں اپنا روح بھیجا ہے۔ اور آج کی سائنس کے مطابق ایک انسان کے اندر، اس کی ٹوٹل باڈی کے اندر تقریباً 30 سے 35 ٹریلین سیلز ہیں، اور یہ سیلز جو ہیں ایک گروپ کی ایک فیکٹری ہے۔ آنکھوں کے سیل علیحدہ ہیں، کانوں کے سیل علیحدہ ہیں، دل کے سیل علیحدہ ہیں، معدہ کے سیل علیحدہ ہیں، جگر، یہ ایک اپنا نظام ہے جو اندر چل رہا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور نظام چل رہا ہے، اور اس میں سے اگر ایک سیل نکالا جائے جو کہ 30 ٹریلین سیل ہیں، اور اس ایک سیل کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کو جو بنایا جائے، اور انسان کی جو ہے اپنی اس کی جو ہے دیکھا جائے کہ اس کے اندر جو جبلت ہے اور اس کے کیریکٹرز ہیں وہ کیا ہیں، تو وہ کئی بلینز کیریکٹرز جو ہیں وہ جا بنتے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے یہ ایک ایسا، اس میں اللہ رب العزت نے اسے اپنا خلیفہ تک کہہ دیا، یہ اللہ رب العزت کے حکموں کو جاری ساری کرنے والا، اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والا، اللہ رب العزت کا تعارف کرنے والا۔ تو جب اتنا اہم ذمہ انسان کو دیا ہے تو کائنات جو دوسری کائنات ہے اس کی سب چیزوں کو تابع کر دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم، وہو بکل شیء علیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو 7 زمینیں بنائیں، پھر آسمانوں کی طرف اٹھی، پھر آسمان 7 بنائے، اور خلا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارا نظام کائنات اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ تو ہے اللہ رب العزت کا منصوبہ اور اللہ رب العزت کا فیصلہ، اور اللہ رب العزت نے یہ جو ہے کر کے دکھا دیا۔ اگر اس میں ہم لوگ اس فیصلہ کو کہیں بدلتے ہیں اور اس میں کہیں کوئی خرابی کرتے ہیں تو پھر اس کی سزا ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ تو اس لیے اس کو اسی طرح من و ان لینے سے، اور اس کو اللہ رب العزت حکموں کے تابع کرنے کے لیے جو ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ہر بات کو مانے، اور جس نے اللہ رب العزت کی ہر بات کو مان لیا اور اللہ رب العزت کی ہر چیز اس نے اپنے تابع کر دی اللہ کے، اور اللہ کا ہو کے رہ گیا، وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی عزت و آبرو کی زندگی، اور آخرت میں بھی جاتے ہی اللہ رب العزت خیر کے فیصلے فرمائیں گے، جب اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی عبادات کی طرف ہوگا، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل اتباع ہوگی، تو پھر کیسے نہیں ہوگا۔ ربنا انزلنا بما انزلتا وتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ، جو تو نے نازل کیا ہم نے اس پر ایمان لائے،
ہم اس پر ایمان لائے، آمنو بما نزل، جو تو نے نازل کیا، اور تیرے نبی کی پیروی کی، فاکتبنا نبینا فتبانا ربینا فاکتبنا مع شاہدین، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ہمیں حاضر لوگوں میں، گواہ لوگوں میں، شاہد لوگوں میں لکھ لینا ہے اللہ۔ اگر ایسا ہو گیا تو انسان کی تقدیر بدل گئی اور انسان جو ہے اللہ کی محبوب بندوں میں آ گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ آج کل جو ہے 10 دن ہیں ذی الحج کے، حج آنے والا ہے، 27 تاریخ کو حج ہے، آج 22 تاریخ ہے، تو 5-6 دن رہ گئے ہیں۔ اس میں یوم عرفہ آئے گا، اس کا وہ روزہ رکھنا ہے، 2 سال کے برابر روزہ، اور باقی جو عبادات اس میں آپ دن میں رات میں جو بھی کریں گے، یہ عبادات ان سے کئی گنا اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے لے کے، ان دنوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع رہے، اور انسان جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔